رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج مما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی، میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ بچے بولے مما اپنے اتنی دیر لگا دی؟ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی غصے سے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ بچوں نے کہا ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانوں کے گھر رہنے دیں گی۔ انم ریحان کی شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھر لی اور کہا جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی سڑک میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، وہاں سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس سڑک سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا مما یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کو کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا۔ کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جس میں نیم کے درخت لگے تھے اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو اماں بولے باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا، پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ لارین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا سے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن اماں سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کو خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور اماں باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ اماں کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے اماں کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے اماں کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو اماں بھی چپ سی ہو گئیں۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات ختم ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔
पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं चेहरा धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए मुख्तलिफ आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मा की आँख खिली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए, वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मा देखकर बेहोश हो गईं। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मा को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मा ऊंधे पड़ी नजर आईं। होश में आने पर जब अम्मा ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में डोर जाती है कि हम 6 माह जिसको बिली समझते रहे दरहकीकत वो एक जिन था।